الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہو جائے گی۔ میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتلاؤں گا کہ سورہ فاتحہ کی خصوصیت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو سورت ہے، یہ سورت اللہ تبارک و تعالی نے جب وحی کا سلسلہ نازل ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلی سورت ہے جسے ایک ساتھ اللہ نے نازل کیا، ورنہ کچھ آیتیں نازل ہو جاتی تھیں، پھر دوسرے سورت کی آیتیں نازل ہو جاتی تھیں، یا پھر پہلی مرتبہ 4 آیتیں نازل ہوئی، کچھ دنوں کے بعد 4 آیتیں نازل ہوئی۔ لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساتھ نازل فرمایا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اگر کسی بندے کے سر میں درد ہوتا ہے تو اپنے سر پر ہاتھ رکھیں اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کے سر کے درد کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا پیٹ درد کرتا ہے تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر ایک بیماری کا علاج سورہ فاتحہ۔ یقین کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو دوسری جو خصوصیت ہے اس میں یہی ہے کہ حدیث شریف میں یہی بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو جس طور پر نازل فرمایا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے مومنین کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے شفا بنا کر اس کو کیا کیا؟ نازل فرمایا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم اسے پڑھیں، جب ہم کسی پر یہ دم کریں، جب ہم کسی کو یہ شفا کے لیے پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل میں یہ مکمل ارادہ ہونا چاہیے اور مکمل یہ نیت ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں تو صرف الفاظ ہیں، اس میں جو شفا دینے والا ہے وہ اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اس میں جو شفا دینے والا ہے اللہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس میں سے کوئی شفا کو ختم کر لے تو یہ الفاظ کچھ کام کے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ مرض لاحق ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلاں پہاڑ پر جاؤ اور وہاں جا کر ایک درخت ہے، ایک درخت کا پتا نکال لو اور اس کو کیا کرو؟ اس کو اس طرح استعمال کر لو، آپ کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ گئے، اس درخت کو توڑا، اس درخت کے پتے کو توڑا اور اسے استعمال کیے تو فوراً اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیا کر دی؟ شفا دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد واپس بیماری لاحق ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اس درخت کے پاس گئے اور وہاں جا کر پتا توڑا اور اسے توڑنے کے بعد جس طرح پہلے استعمال کیا تھا اسی طرح استعمال کیا، لیکن فرق کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، بیماری ویسی کی ویسے ہی رہ گئی، شفا حاصل نہیں ہوئی۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اس وقت اس درخت میں شفا ہم نے رکھی تھی، اب ہم نے اس درخت سے شفا کو کیا کر لیا ہے؟ نکال لیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر کامل یقین کے ساتھ، کامل نیت کے ساتھ اگر ہم سورہ فاتحہ کو استعمال کریں گے، اگر ہم اس کو کامل یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اگر ہم دم کریں گے تو شفا ضرور حاصل ہوگی، ورنہ شفا حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔